मुस्तफ़ा करीम बैठे थे तो सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो देखे सैयदा फातिमा आ गई है। हजरत फातिमा ज़हरा आई तो हुजूर ने फरमाया कैसे आई हो? तो बीबी साहबा ने ना, औरतों का पल्लू होता है ना चादर का, तो पल्लू खोला तो एक रोटी बंधी हुई थी, खोल के पेश की। कहा बेटे ये क्या है? कहा अब्बा जी कई दिनों से घर में रोटी नहीं पकी थी, आज अली कुछ जौ लाए थे, पीसे हैं, चंद रोटियां बनी हैं, तो बच्चों ने तो खा लिया, तो मेरे सामने भी एक रोटी आई थी, मैंने लुकमा तोड़ा तो मुझे ख्याल आया पता नहीं मुस्तफा ने खाया है कि नहीं खाया, पता नहीं हुजूर ने रोटी खाई है कि नहीं, तो हुजूर मैं लेके हाजिर हो गई हूँ, मेहरबानी फरमाए। तो फरमाया बेटे बैठ जा। हजरत फातिमा भी बैठ गई। फरमाया फातिमा कितने दिनों से नहीं खाया? अर्ज की हुजूर 3 दिन से। फरमाया बेटे मैंने 5 दिन से नहीं खाया, आ जा। दोनों नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ना एक जगह वुजू किया तो हुजूर के जिस्म नूर से जो वुजू के कतरे लगे ना, जिन्हां ने दिल भर जानी डिठा ओ अखियां ही तक लिया, वो जो हुजूर के जिस्म नूर से कतरे मुबारक लगे ना, सहाबा ने वो अपने हाथों पे लिए और चेहरों पे मलना शुरू किया और वजूद पर मलना शुरू किया। अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम गौर से मोहब्बत का ये जज्बा देख रहे हैं। हुजूर फरमाने लगे किस चीज ने तुम्हें मजबूर किया ये करने पर? अर्ज की या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, आपकी मोहब्बत ने, हुजूर मोहब्बत ने ये जज्बा हमारा बना दिया। अब हुजूर ने अपनी मोहब्बत का एक मुतालबा किया, मोहब्बत रसूल ने एक मुतालबा किया जो नबी पाक ने मोहब्बत करने वालों के सामने रखा। और आज आप इतनी बड़ी तादाद में आए हैं, मिलाद का दिन है, ये जो अपने मोहब्बत करने वालों से नबी पाक ने मुतालबा किया, ये हमने जरूर पूरा करना है इंशाअल्लाह ताला। पूरी कोशिश करनी है ये मुतालबा पूरा करें। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उनको जब अपने वुजू का पानी बतौर तबर्रुक जिस्म मुबारक से मस हुआ पानी अपने जिस्मों पर मलते देखा तो हुजूर ने फरमाया अगर कोई चाहता है कि वो अल्लाह रसूल से मोहब्बत करे या ये चाहता है कि रब रसूल उससे मोहब्बत करें, तो फिर वो जब बात करे तो सच बोले। ये उन सहाबा को देखकर हुजूर ने बयान किया, गोया मोहब्बत रसूल वाला झूठ नहीं बोलता। हुजूर फरमाने लगे जो चाहता है अल्लाह रसूल से मोहब्बत करे और अल्लाह रसूल उससे मोहब्बत करे, वो जब बात करे तो सच बोले और जब उसके पास अमानत रखी जाए तो खयानत ना करे। और हुजूर फरमाने लगे जो उसके साथ वाले हैं और जो उसके पड़ोसी हैं उनसे अच्छा सलूक करे तो फिर वो अल्लाह रसूल से मोहब्बत करता है और अल्लाह रसूल से मोहब्बत करते। लेकिन अगर वो जुबान जिससे हम नात पढ़ते हैं, हुजूर का जिक्र पाक करते हैं, नबी पाक के तज़किरे करते, अगर उससे झूठ बोलेंगे, बददियानती करेंगे, खयानत करेंगे, वो खयानत जाती हो, मिल्ली हो, कौमी हो, दीनी हो, कोई भी। और अगर हम अपने साथ वालों को एज़ा देंगे तो गोया हुजूर की ये हदीस बताती है कि जिसको हुजूर से मोहब्बत हो जाए फिर उसके मिजाज से तो तकलीफ वैसे रुखसत हो जाती, वो तो किसी को तकलीफ देता ही नहीं, वो तो उसका तो रवैया बदल जाता है। आज 3 आपने इरादे अपने दिल में लेके जाने। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया जो चाहता है अल्लाह रसूल से मोहब्बत करे, अल्लाह रसूल उससे मोहब्बत करे, वो जब बात करे तो, जब अमानत रखी जाए तो खयानत ना करे और अपने साथ वालों को कोई तकलीफ। आज इरादा कर न ले जुबान से झूठ, क्योंकि सच्चे नबी के मानने वाले, बददियानती नहीं करनी क्योंकि अमानतदार नबी के गुलाम है, किसी को तकलीफ नहीं देनी। इसलिए मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने ऐलान फरमाया, गज़वा के लिए, जंग के लिए, जिहाद के लिए, कहत का ज़माना था, लोगों के पास खाने को रोटी नहीं थी। हज़रत उमर फ़ारूक फरमाते मुझे यूँ लगता था कि इन दिनों सबसे ज़्यादा खुशहाल मैं ही हूँ। तो मैंने इस तरह किया कि घर का सारा माल जमा किया, तो वो मैंने ना निस्फ किया उसको, आधा, और आधा माल मैंने रख लिया
گھر والوں کے لیے اور آدھا مال. پھر میں بول رہا ہوں 2.5% نہیں 50%. یہاں 2.5% کی زکوٰۃ دیتے ہوئے لوگ پریشان ہو جاتے ہیں. 50% جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ میں نے اس کو جمع کیا اور میں نے ارادہ کیا کہ آج ابو بکر سے آگے گزریں گے انشاءاللہ، نیکیوں میں، خرچ کرنے میں، کمانے میں نہیں، جمع کرنے میں نہیں، خرچ کرنے میں. فرماتے ہیں جب وہ میں مال لے کے نبی کریم کی بارگاہ میں گیا تو میں بڑا مطمئن تھا کہ آج میں آگے گزر ہی جاؤں گا، لیکن جب میں نے نظر اٹھائی تو میرا رنگ بدل گیا. میرے پیچھے پیچھے ابو بکر صدیق بھی آئے اور فرماتے ہیں میں نے اس مرد درویش کا رنگ بدلا ہوا دیکھا، سر کی ٹوپی بھی اتار لی، پیروں کے جوتے بھی اتار دیے، وجود کے کپڑے بھی اتار کے بوریے کا لباس پہن لیے، اور گھر سے سوئی دھاگا بھی اٹھا لائے. کہتے ہیں مال رکھا. حضور نے مجھ سے پوچھا عمر کیا لائے ہو؟ میں نے کہا حضور آدھا لے آیا ہوں، آدھا چھوڑ آیا ہوں. نبی کریم بڑے خوش ہوئے. مجھ سے پوچھا تھا کیا لائے ہو، بات پہ غور کرنا. اور ابو بکر صدیق سے پوچھا ابو بکر گھر میں کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ مجھ سے پوچھا کیا لائے ہو؟ ابو بکر سے پوچھا ماں اب کئی تھا، کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ جناب صدیق اکبر نے نظر جھکائی، قربان جاؤں جواب پہ بھی. یہ نہیں کہا حضور کچھ نہیں چھوڑ کے. یار یہ بھی تو بندہ کہ سونے سارا ہی لے آیا ہوں، کیوں چھوڑنا تھا؟ آپ نے حکم کیا تھا چھوڑ. یہ نہیں کہا کہ یا رسول اللہ میں سارا لے آؤں. کیا جواب دیا؟ ماں اب کئی تا لہم اللہ و رسول. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے پوچھا کیا چھوڑ کے آئے ہوں؟ میں گھر میں اللہ چھوڑ آیا ہوں، اللہ کا نبی چھوڑ آیا ہوں. میرا کوئی گھر خالی ہے وہاں اللہ کا ذکر ہوتا ہے، وہاں رسول اللہ کی نعت ہوتی ہے. حضور گھر میں اللہ رسول کا نام چھوڑ کے بھرا ہوا گھر چھوڑ کے آیا ہوں. پھر قربان جاؤں میرے نبی کریم پر بھی. حضور سید عالم علیہ السلام نے فرمایا یہ تیرے پیچھے جبریل کھڑے ہیں اور وہ بھی ٹاٹ کا لباس پہن کے آئے ہیں. میں نے ان سے پوچھا ہے جبریل آج ٹاٹ کا لباس، آج ٹاٹ کا لباس کیوں پہنا ہے؟ تو عرض کی یا رسول اللہ آج نا ابو بکر صدیق نے ٹاٹ کا لباس پہنا ہے تو رب کو اتنا پسند آیا ہے کہ اس نے کہا فرشتوں نوری کپڑے اتارو سارے، یہ روپ دھارو نا جو میرے یار کے یار نے دھارا ہے، یہ والا تینوں لب دیں آپ گواچے. سانو اپنی خبر نہ کوئی، ساتھوں پارے نہیں ککھ گلیاں، سانو تے آخ دے لوگ شدائی. ہاں سانو آخ دے لوگ شدائی، کیونکہ اسا ننگ نموس دا ساڑ کے چولا، گال پہنے ہیں تاج گدائی، سجنا اپنا آپ گوایا ہے تاں یار نے چاہتی پائی. سارا ہی رکھ دیا، سارا ہی. اور ایک جملہ امام سیوطی نے لکھا ہے جس پر وجد کرنے کو دل کرتا ہے. میں صحیح کہہ رہا ہوں، وجد کرنے کو دل کرتا ہے. امام سیوطی فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ ابو بکر میرا رب فرماتا ہے کہ تو سارا ہی لے آیا ہے اور ٹاٹ کا لباس تو نے پہن لیا ہے، تو رب فرماتا ہے کہ ابو بکر سے پوچھئے کہ ابو بکر اس حال میں اپنے رب سے راضی ہے کہ نہیں، اس حال میں راضی ہے کہ نہیں؟ تو صدیق اکبر کی تو چیخ نکل گئی. عرض کی یا رسول اللہ میں کہاں اور میرا رب کہاں؟ میرا اللہ میری رضا پوچھتا ہے. یا رسول اللہ میں اللہ سے بھی راضی ہوں، رسول سے بھی راضی ہوں، دین اسلام سے بھی راضی ہوں. حضور میں بڑا ہی راضی. اور میں نے یہاں ایک عجیب بات پڑھی، حضرت ابی بن کعب نے ایک دفعہ کہا تھا یا رسول اللہ میں نے سارا مال دینا ہے. فرمایا نہیں بھائی، چوتھا حصہ دے، 3 حصے رکھ لے. حضرت ابو لبابہ نے بھی کہا تھا حضور سارا مال پیش کرنا ہے. فرمایا نہ، تیرے بچے پیچھے فاقہ مرے، میں نہیں سارا قبول کرتا، چاہے دین کے چوتھا حصہ دے. ان سے کہا سارا نہیں قبول کرنا، یہ سارا لائے تو ان کا قبول کر لیا. اور پھر لفظ ہیں بڑے خوبصورت حدیث پاک میں، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، یہ ابن ماجہ کی روایت ہے، فرمایا مجھے کسی کے مال نے اتنا نفع نہیں دیا، کسے باشد. اللہ اکبر. فرمایا کسی کے مال نے اتنا نفع نہیں دیا جتنا ابو بکر صدیق کے مال نے نفع دیا ہے. گویا حضور فرماتے ہیں کہ یہ لے کے بھی آتا ہے اور اس کا مال ہے بھی بڑا برکت والا. جب آتا ہے تو پھر مزیدار بھی بڑا ہے، پھر اس میں نفع بھی بڑا ہے، پھر وہ کہیں خرچ کرتے ہیں تو اس پہ عطا بھی بڑی. اب ان کفار کے درمیان، قریش مکہ کے درمیان اختلاف ہو گیا. ایک قبیلہ کہتا ہے حجر اسود میں لگاؤں گا، دوسرا کہتا ہے میں لگاؤں گا.
ایک سیانا بندہ بولا، کہنے لگا لڑو نہ، کل جو سب سے پہلے حرم شریف میں بیت اللہ میں داخل ہو اس سے فیصلہ کرا لو، وہ جس قبیلے کے بارے میں کہہ دیں گے وہی حجر اسود کو نصب کر دے گا۔ اللہ کی شان یہ کہ صبح سب سے پہلے حرم میں رسول رحمت داخل ہوئے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اب تو یہ سارے خوش ہو گئے کہ یہ تو صادق اور امین ہے۔ آپ زیادہ توجہ کیجئے گا، انہوں نے طے کیا ہوا تھا کہ جو بھی جس کے حق میں بھی آنے والا فیصلہ کرے گا قبول کریں گے۔ تو اگر نبی پاک علیہ السلام کسی ایک قبیلے کا نام لے دیتے تو انہوں نے تو طے کیا تھا کہ جس کا بھی نام لیں گے ہمیں قبول ہوگا، لیکن میرے محبوب امی ہیں، پر رب نے وہ فہم و فراست دیا ہے، وہ کمال دیا ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے محبوب کو شان و عظمت عطا فرمائی، وہ بلندی عطا فرمائی ہے نبی پاک کو کہ سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے دم خود ہو جاتی ساری کائنات۔ حضور نے فرمایا کیا جھگڑا ہے؟ کہا جھگڑا یہ ہے کہ ایک قبیلہ کہتا ہے حجر اسود میں رکھوں گا، دوسرا کہتا ہے میں رکھوں گا، اور کچھ نے تو پیالے میں خون ڈال کے قسم بھی کھا لی ہے کہ مریں گے یا مر جائیں گے، لیکن حجر اسود کسی اور کو نہیں رکھنے دیں گے۔ حضور نے فرمایا یہ لڑائی ہے تمہاری؟ کہا ہاں۔ تو محبوب نے نا اپنی چادر مبارک کو بچھایا، حجر اسود کو اٹھا کے چادر میں رکھا، فرمایا لڑو نہ، سارے قبیلے ہی چادر کا ایک ایک کونا پکڑ لو۔ 12 کے 12 قبیلوں نے چادر کا ایک ایک کونا پکڑا، وہ اٹھا کے لائے جہاں رکھنا تھا۔ محبوب نے اپنے ہاتھوں سے اٹھا کے جو رکھا نا حجر اسود کو، اور پھر پلٹ کر ان کے چہرے دیکھے تو حضور کے فیصلے پر سارے راضی ہو چکے۔ اگر آپ نے یہاں تک دیکھا ہے تو سمجھ لیجئے کہ اللہ نے آپ کو کچھ سمجھنے کے لیے چانا ہے۔ یہ وقت ہے عمل کا، لائک اور سبسکرائب سے زیادہ ضروری ہے اپنی زندگی کو بدلنا، اور اگر ویڈیو پسند آئے تو ایسی ایک عبادت سمجھ کر آگے ضرور شیئر کریں۔